اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 قابل عبرت عورتیں۔ پہلی، واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور اس کو ایک نبی برحق کی زوجت کا شرف حاصل ہوا، اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ مجنون اور پاگل ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسری عورت، وائلہ۔ وائلہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے منافقت کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ جب بستی پر میں عذاب لاؤں گا تو تم میں سے کوئی بھی شخص بستی کی جانب مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافقہ تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف مڑ کر دیکھ لیا اور شہر کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر آ کر اس کے سر پر لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ تیسری عورت، آسیہ۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور ان پر دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ چوتھی عورت ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ، حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ،
ये दोनों हमारे दो मुकर्रब बंदों के निकाह में थी। फिर उन दोनों ने उन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगंबरान उन दोनों औरतों के कुछ काम न आए, और उन दोनों औरतों के बारे में खुदा का यह फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नमी औरतों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फिरौन की बीवी आसिया जब उन्होंने अर्ज की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फरमाबरदारों में से हुई। मेरे मोहतरम साथियों, वाहिला और वाइला दोनों नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां होकर कुफर और मुनाफिकत में गिरफ्तार होकर जहन्नम रसीद हुई, और फिरौन जैसे काफिर की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान कामल की दौलत पाकर इस दुनिया से रुखसत हुई। और हजरत आसिया हक जाहिर हो जाने के बाद इस तरह ईमान लाई कि फिरौन के सब आराम और राहत को ठुकरा दिया और बेपनाह तकलीफों और इज़ाओं के बावजूद अपने ईमान पर कायम और दायम रही। बिलाशुबा ये बातें काबिले इबरत हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।